میرا ایک گروپ ہے جس میں تقریباً کوئی 1000 ممبران ہیں. ان ممبران میں سے ظاہر ہے موسٹلی میری ہی ایج کے ہیں. اب ایک دن اس میں سے ایک اب میں سے ممبر جو ہے وہ غلطی سے لاگ آؤٹ کر گیا، باہر نکل گیا. کل اگلے دن اس کو خیال آیا کہ جی میں باہر ہوں. اس نے کسی دوست سے کہا، دوست نے ایڈمن سے کہا، اور ایڈمن نے اس کو رات کے کسی پہر میں دوبارہ گروپ میں شامل کر لیا. اب جب وہ گروپ میں شامل ہوا تو اس پہ میسج لکھا ہوا ہے کہ فلاں بابا جی جوائن دا واٹس ایپ گروپ. اس گروپ میں جو باقی 1000 لوگ تھے انہوں نے سوچا شاید یہ کوئی نیا ممبر ہے، اکثر بھول گئے تھے کہ یہ پہلے بھی ممبر تھا ہمارا، اور اس کو ایک جو ممبر تھا اس نے ویلکم کر دیا کہ جی ویلکم ٹو گروپ، اور یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد صبح جب باقی لوگ اٹھے، جیسے جیسے وہ اوپر دیکھتے گئے کہ جی اوپر کسی کو ویلکم کیا جا رہا ہے، تو ہر ایک نے اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے اور اس کو ویلکم کرنا شروع کر دیا. اور یقین کریں شام تک کو 172 لوگ اس کو گروپ میں ویلکم کر چکے تھے. اور تنگ آ کر بعد میں اسوں نے خود بزرگوار نے اس میں لکھ دیا کہ جی میں کوئی نیا ممبر نہیں ہوں، میں ممبر شروع سے ہی میں ہوں، غلطی سے میں گروپ سے نکل گیا تھا تو میں دوبارہ واپس جوائن کیا ہے. سو وہ 172 لوگ پتہ نہیں کس چیز کا ویلکم کر رہے تھے. اسی طرح ایک گروپ میں کسی نے لکھ دیا کہ جی فلاں میرے جاننے والے جو ہے، یا فلاں ہمارا جو کلاس فیلو تھا اس کی مدر ان لا کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اس کے اوپر لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی لکھا، اور تعزیت کے لمبے لمبے میسیجز بھی کیے کہ ہم آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اور وہ نیچے جتنے صبح جب لوگ اٹھے انہوں نے اوپر میسیج پڑھا یا نہیں پڑھا، انہوں نے بھی اسی کو کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دیا، ساتھ انا للہ لکھتے ساتھ اظہار افسوس کر دیتے. شام تک کو کوئی 300-350 لوگ انا للہ لکھ چکے تھے. میجورٹی ویسے ہم میں سے پڑھتے بھی نہیں ہیں، بس صرف اس کو آگے کاپی پیسٹ کرتے رہتے ہیں. دوسرے دن شام کو ایک بھلے مانس نے اس میں اعلان کیا کہ جی وہ جس بندے کی مدر ان لا کی مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اس گروپ میں شامل نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کے سارے میسیجز ضائع جا رہے ہیں. ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہمارے کسی کوئی کلیگ کے کوئی کسی عزیز کی انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کو انا للہ گروپ میں کیوں لکھتے ہیں؟ کیا وہ اس موقع پہ بیٹھا گروپ میں وہ پڑھ رہا ہے میسیجز؟ اگر وہ نہیں پڑھ رہا اور آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کیجئے. اللہ تعالیٰ ممبر نہیں ہے گروپ کا. سو اگر ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے کریں، جب واٹس ایپ نہیں بھی تھا، دعا قبول ہو جانی ہے. اور گروپ میں 400 دفعہ 500 دفعہ انا للہ لکھنے کا شاید کوئی ثواب ہوتا ہو، مجھے نہیں اندازہ نہیں ہے. اسی طرح سے ہم نے سوچا کہ جی اب واٹس ایپ آ گیا ہے. پہلے عید کارڈ ہوتے تھے تو سال میں 1-2 بار عید کارڈ پھینکا جاتا تھا، پھینکا ہی جاتا تھا، اب مطلب ڈاکیا پھینک جاتا تھا. تو اب جو ہے چونکہ وہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو کون عید کا انتظار کرے، وہ تو سال بعد آئے گی. تو ہم نے سوچا کہ جی ہم جمعہ مبارک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہم نے جو ہے وہ جمعہ مبارک کرنا شروع کر دیا. تو ہر جمعے کو کم از کم مجھے 50 لوگ مبارکباد دیتے ہیں، اور مجھے بتاتے بھی، ان میں سے 8-10 جو ہیں وہ بتاتے بھی ہیں کہ یاد رہے کہ آج آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آج آپ نے فلاں سورت بھی پڑھنی ہے، اور آج آپ نے ناخن بھی کاٹنے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اگر یہ واٹس ایپ نہ ہوتا تو مجھے کون بتاتا کہ آج جمعہ ہے. یہ تو شکر ہے کہ واٹس ایپ جو ہے وہ مجھے یاد کرا دیتا ہے کہ جی آج جمعہ ہے. ایک چیز جس کی واقعی سیریسلی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم میں سے میجورٹی جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے. ہم بڑے مزے کے ساتھ سچ اور جھوٹ کو ملا کر واٹس ایپ فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں، اور بلکہ دوڑا دیتے ہیں. فیس بک پہ ہم نے کوئی بھی خبر دیکھی، سچی ہے جھوٹی ہے، یہ ہماری بلاس ہے، ہم نے اس کو فوری طور پر کاپی پیسٹ کر کے جو ہے واٹس ایپ اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلا دیا، بغیر یہ سوچے، بغیر یہ دیکھے کہ اس خبر سے کسی کا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس خبر سے کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے. اور اگر نہ بھی ہو تو جھوٹی خبر پھیلانا بذات خود بہت بڑا گناہ ہے. نہ صرف یہ بلکہ غیبت کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. I don't know
کہ ہم اسی واٹس ایپ گروپ میں جمعہ مبارک بھی لکھتے ہیں، اس میں دوسروں کو دعائیں بھی دیتے ہیں، قرآنی آیات بھی سناتے ہیں، اور جو ہے وہ ہر قسم کی تعزیت بھی کرتے ہیں، اسلام پہ لیکچر بھی دیتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے ان تعلیمات کو بھول کر ایک ٹھکا ٹھک جھوٹی سچی خبروں کا ملغوبہ جو ہے بنا کر، صرف اس لیے کہ اس گروپ میں کوئی بندہ میرے سے پہلے یہ چیز شیئر نہ کر دے. یہ ہمارے اندر ایک ریس لگی ہوئی ہے، سب کانشیسلی ہمارے اندر یہ ایک ریس ہے. ہم وہ ریس جیتنا چاہتے ہیں، جیسے وہ ٹی وی پہ آتا ہوتا تھا سب سے پہلے جیو نیوز. ہم یہ ریس جیتنا چاہتے ہیں کہ جی اس جھوٹی سچی خبر کو فیس بک سے لے کر سب سے پہلے میں نے پوسٹ کیا ہے، اور اگر غلطی سے کوئی شریف آدمی اسی گروپ میں وہی پوسٹ دوبارہ لگا دے، اس نے ظاہر اوپر والی پوسٹ نہیں دیکھی ہوگی، تو ہم باقاعدہ مائنڈ کر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی تم نے میری پوسٹ چوری کر کے دوبارہ لگا لی ہے، ایز اف وہ میری پوسٹ تھی اور میں نے اس کو آن کیا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یا آئی ڈونٹ نو کہ واٹس ایپ گروپ بنانے والے نے سوچا ہوگا کہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ بھی کس کا وہ پہلو ہو سکتا ہے. خیر آپ بھی سوچئے، اور اگر آپ کو واقعی ان باتوں میں کوئی جان نظر آتی ہے تو اس میسج کو شیئر ضرور کیجئے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ کچھ تھوڑا سا سیکھ لیں کہ جی اپنے اخلاقیات کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور دوسروں کی زندگی میں ہم پازیٹیو کنٹریبیوشن کیسے کر سکتے ہیں. تھینک یو.